مضمون: گناہ کے ساتھ سختی سے پیش آنا۔ گناہ کی جلد اور مکمل معافی حاصل کرنے کے علاوہ ہمیں اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ گناہ کی شدت اور سختی کے ساتھ مزاحمت کس طرح کی جائے۔ یہ جان لینا کافی نہیں کہ خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم گناہ کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور یہ خدا کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ خدا ہمارے دل کو جانتا ہے۔ جو شخص گناہ سے نفرت نہیں رکھتا اور اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش نہیں کرتا، اس کا دل کا رویہ درست نہیں ہے۔ رومیو کے خط میں پولس رسول لکھتا ہے کہ کیا آپ گناہ اس لیے کریں تاکہ خدا کا فضل زیادہ ہو؟ پولس خود جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ پولس ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے کہ جب انہوں نے مسیح کو قبول کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب گناہ کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے گناہ اس میں موجود رہے گا، لیکن ہم خود کو گناہ کے اعتبار سے مردہ کر سکتے ہیں۔ خدا ہمیں نیا دل اور پاک روح دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری خواہشات نئی اور اچھی ہیں۔ ہم زندگی کا باقی حصہ گناہ کی مزاحمت کرنے میں گزارتے ہیں، اور اس کی سادہ وجہ یہ ہے کہ ہم اب گناہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب ہمارا ایسا رویہ ہو اور ہم سے گناہ ہو جائے تو خدا ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اگر آپ خالص مسیحی ہیں تو آپ صبح اس لیے بیدار نہیں ہوں گے کہ گناہ کرنے کی راہ ڈھونڈیں اور پھر معافی بھی حاصل کر لیں۔ آپ ایسی زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اگر آپ گناہ سے دور رہنے کی پرزور اور دلیرانہ مزاحمت نہیں کرتے تو آپ کا دل آپ کو مجرم ٹھہرائے گا، اور اس کے نتیجے میں آپ خود پر غصہ کریں گے اور کوستے رہیں گے خود کو۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ ہمیں گناہ کی شدید مزاحمت کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ بے رحمی سے اس کا سدباب کرنا چاہیے۔ متی کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہماری آنکھ گناہ کا باعث بنتی ہے تو اسے نکال کر باہر پھینک دیں۔ اگر ہاتھ یا پاؤں گناہ کا باعث بنتا ہے تو اسے کاٹ ڈالیں۔ میرا یقین ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سچ مچ میں اپنے جسمانی اعضاؤں کو کاٹیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ گناہ کے تعلق سے ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں شدید طور پر اس کی مزاحمت کرنی ہے، یہاں تک کہ اگر ہمیں کوئی عضو بھی کاٹنا پڑے تو ہم ایسا ہی کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا رسالہ آتا ہے جس کے پہلے صفحے پر کسی ایسی خاتون کی تصویر ہے جو مناسب لباس میں ہے، جو کہ بہت کم ہوتا ہے، اور آپ اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کہوں گی کہ آپ فوراً سے پہلے اس رسالے کو پھاڑ ڈالیں اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔ آپ کو ایسا جلد سے جلد کرنا پڑے گا۔ آپ گناہ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں۔ میں درجنوں ایسی مثالیں پیش کر سکتی ہوں، لیکن میں صرف 2 ہی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آپ ایک شادی شدہ خاتون ہیں، اور آپ جس جگہ کام کرتی ہیں وہاں ایک مرد آپ کو کافی پینے اور کاروباری بات چیت کرنے کی پیشکش کرتا ہے۔ آپ اپنے دل میں قائلیت محسوس کرتی ہیں کہ شاید ایسا کرنا دانش مندی والی بات نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا محسوس کریں تو اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں یہ مسئلہ بنے، فوراً اس خیال کو اپنے ذہن سے کاٹ ڈالیں۔ گھر کے کسی فرد کے ساتھ آپ کی بحث و تکرار ہوئی ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ صلح صفائی کرنے میں پہل کریں۔ ایسا کرنے میں تاخیر نہ کریں تاکہ بعد میں آپ ایسا کرنے سے کہیں انکار نہ کر دیں۔ اس طرح آپ ناراضگی ختم کر کے گناہ کرنے سے بچ جائیں گے۔ یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ رومیو 14:13۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ گناہ میں گرنے کا عذر پیش نہ کریں اور نہ ہی گناہ کرنے کے مواقع ڈھونڈیں۔ وہ خاتون جو دفتر میں کام کرنے والے مرد کے ساتھ کافی پینے کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اگرچہ خدا نے اسے قائلیت دی تھی کہ وہ ایسا نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا غلطی ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کو موقع فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اس پر غلبہ پائے۔ میں نے ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی کی کہانی پڑھی۔ وہ ایک پہاڑی راستے پر جا رہی تھی اور سردی بہت زیادہ تھی۔ اچانک ایک سانپ راستے میں آ گیا اور اس کی منت کرنے لگا کہ وہ اسے اپنے گرم کوٹ میں چھپا لے۔
پہلے تو وہ لڑکی ایسا کرنے سے ہچکچائی، لیکن بالآخر وہ اس کی فریاد کے آگے ڈھیر ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سانپ نے اس لڑکی کو کاٹا اور لڑکی چیخ اٹھی کہ اس نے رحم کر کے اسے اپنے کوٹ میں چھپایا اور وہ اس نیکی کا صلہ ایسے دے رہا ہے۔ تو سانپ نے کہا کہ جب تم جانتی تھی کہ میری فطرت کیسی ہے، اس کے باوجود تم نے مجھے اٹھایا۔ میرا خیال ہے آپ سب اس کہانی کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ یقیناً ہم سب کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہم اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ خاص کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں، لیکن جب آزمائش مسلسل آتی رہتی ہے تو ہم ہار مان لیتے ہیں اور گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم سب خطا کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ہمیشہ خطا ہی کرتے رہیں۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا بہت حکمت کی بات ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر اس گناہ کو اپنی زندگی سے دور کریں جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے اور ہمارے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کے تعلق سے سختی سے پیش آئیں اور جلد از جلد اس کا سدباب کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو راست بازی کا پھل حاصل کریں گے۔ ہمارے دل میں اطمینان ہوگا کیونکہ ہم نے درست قدم اٹھایا ہے۔ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ مجھے ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے کہ مجھے دوبارہ معافی کی ضرورت پڑے، بلکہ میری خواہش ہے کہ میں نظم و ضبط کو اپنا طرز عمل بناؤں اور درست فیصلہ کروں تاکہ مجھے خوشی حاصل ہو کہ میں نے خدا کو اچھے فیصلے سے خوش کیا ہے۔